اگلا باب ہے باب من انذر معسرا، من جو انذرا مہلت دے، معسرا تنگ دست کو، تنگ دست مقروض کو مہلت دینا. حدثنا ہشام بن عمار حدثنا یحیی بن حمزة حدثنا الزبیدی عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان تاجر، ایک تاجر تھا، یداین الناس، جو لوگوں سے قرض کا لین دین کرتا تھا. یداین دین سے ہے، دین قرض کو کہتے ہیں. فاذا رأى معسرا، جب وہ کسی تنگ دست کو دیکھتا، قال لفتیانہ، تو اپنے ملازمین سے کہتا، تجاوزوا عنہ، اس سے درگزر کرو، لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالی، ان یتجاوز عنا، ہم سے درگزر کرے. فتجاوز اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے درگزر کیا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو انسان دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، درگزر کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں گے. باب اذا بین البیعان، اذا جب بینا بیان کر دے، البیعان خرید و فروخت کرنے والے، یعنی کیا بیان کر دیں؟ مال کے اندر پائی جانے والی کمزوری، کمی، نقص اور عیب. ولم یکتما، اور نہ وہ دونوں چھپائیں، ونصحا، اور خیرخواہی کریں. ویذکر عن العداء بن خالد، عداء بن خالد کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. قال، وہ کہتے ہیں، کتب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، ھذا مشترى محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العداء بن خالد، یہ وہ چیز ہے جو خریدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ وہ بے نامہ ہے، یا یہ وہ کاغذ ہے جس پر وہ معاہدہ لکھا ہوا ہے، یہ وہ تمام طریقہ کار لکھا ہوا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عداء ابن خالد سے خریدا. اور وہ کیا ہے؟ بیع المسلم المسلمہ، کہ بیع بیچنا یا خرید و فروخت مسلمان کی مسلمان کے لیے کس طرح کی ہونی چاہیے؟ لا داء، جس میں کوئی عیب نہ ہو. دا کہتے ہیں نا بیماری کو، یعنی جس میں کوئی نقص نہ ہو. ولا خبثتا، اور نہ کوئی خباثت یعنی کوئی فریب دھوکہ نہ ہو. ولا غائلتا، اور نہ ہی کوئی فسق و فجور کی بات ہو. وقال قتادہ، اور قتادہ کہتے ہیں، الغائلہ، غائلہ کیا چیز ہے؟ الزنا والسرقہ والاباق، غائلہ بہت سی حرام یا گناہ کی باتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جس میں زنا بھی شامل ہے، چوری بھی، اور بھاگنا بھی. اباق ابا کا ہوتا ہے آقا کی مرضی کے بغیر غلام کا بھاگ جانا. وقیل لابراہیم، اور ابراہیم نخعی سے کہا گیا، ان بعض النخاسین، کہ بعض نخاس والے، یسمی نام لیتے ہیں، آریہ کہ میرا جانور خراسان و سجستان، خراسان اور سجستان سے آیا ہے. فیقول، تو وہ کہتے ہیں، جاء امس من خراسان، یہ کل ہی خراسان سے آیا ہے. جاء اليوم من سجستان، آج سجستان سے آیا ہے. فکرہہ کراہیتا شدیدتا، تو انہوں نے اس چیز کو بہت ہی ناپسندیدہ قرار دیا. یعنی تجارت کرتے وقت، کوئی چیز بیچتے وقت دھوکے اور فریب سے کام نہیں لینا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ چیز میڈ ان جاپان ہے جبکہ وہ لوکلی میڈ ہو. تو یہ دھوکہ بھی آج سے نہیں، گزشتہ زمانے سے ہے، اور ہر دور کے انسانوں کے اندر شاید اس چیز کی زیادہ خواہش رہی ہے کہ جو مال امپورٹڈ ہوتا ہے، باہر سے آتا ہے، وہ شاید زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور دوسری صورت یہ کہ بعض مخصوص علاقوں کا کچھ سامان اور چیزیں ایسی ہوتی تھی جو زیادہ بہتر ہوتی تھی، جس طرح آج بھی مشینری کے لیے اور کچھ اور چیزوں، کپڑے کے لیے مخصوص علاقے جو ہیں، یا برتنوں کے لیے مخصوص علاقے جو ہیں وہ پسند کیے جاتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی جانوروں کو بیچنے کے لیے کیا کہتے تھے کہ یہ خراسان سے آیا ہے اور یہ سجستان سے آیا ہے اور یہ آج ہی پہنچا ہے مال. تو اس بارے میں کہ کیا کوئی شخص اپنی چیز کو فروخت کرنے کے لیے اس قسم کے دعوے کر سکتا ہے یا اس قسم کی بات اسے کرنا جائز ہے، تو کہا گیا فکرہہ کراہیتا شدیدہ، اسے سخت ناپسند قرار دیا گیا. وقال عقبۃ بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا اخبرہ. لا يحل، نہیں حلال، لامرئ، کسی انسان کے لیے، یبیع سلعة، جو کوئی سامان بیچتا ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، ان بها داء، کہ اس میں کوئی خرابی ہے، عیب ہے، الا اخبرہ، مگر وہ اس کو بیان کر دے. یعنی
جو شخص اپنے مال تجارت میں عیب کو جانتا ہے اسے چاہیے کہ اس عیب کو بیان کر دے. اسی طرح نہ صرف یہ کہ عیب کو بیان کرے بلکہ اس کی کوالٹی کے بارے میں جو حقیقت ہے اس سے بھی دوسروں کو آگاہ کر دے کہ یہ چیز کہاں کا میک ہے یا کس قیمت کی ہے یا کس قدر کی ہے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه الى حكيم بن حزام رضي الله عنهم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البیعان خرید و فروخت کرنے والے بالخیاری اختیار کے ساتھ ہیں، یعنی ان کو اختیار ہے. خرید و فروخت کرنے والے دونوں کو اختیار حاصل ہے ما لم یتفرقا جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں. او قال یا فرمایا حتی یتفرقا یہاں تک کہ وہ دونوں جدا ہو جائیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص کوئی سامان خریدنے کے لیے کسی دکان پر جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر کوئی چیز پسند کرتا ہے اور اس کے پیسے بھی دے چکتا ہے، لیکن ابھی وہاں سے نکلا نہیں کہ اسے چھان پٹک کے دیکھتا ہے تو اس میں کوئی عیب نظر آ جاتا ہے، تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ اس کو وہیں پر لوٹا دے. اور جو بیچنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی چیز واپس لے لے اور اس کے پیسے لوٹا دے. لیکن اگر یہی شخص وہی سودا خرید کر گھر آ جاتا ہے اور گھر آ کر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے اور پھر واپس لوٹتا ہے دکاندار کے پاس کہ اس چیز کو واپس لے لیا جائے، تو پھر دکاندار چاہے تو واپس لے اور چاہے تو نہ لے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت دکاندار کی ذمہ داری ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز وہاں پر نہیں، راستے میں کہیں خراب ہو گئی ہو یا گھر آ کر خراب ہو گئی ہو یا خریدنے والے کے ہاتھوں خراب ہو گئی ہو. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ ایک چیز خرید لیتے ہیں، مثلا 1 درجن چیز آپ نے خریدی، گھر آ کے آپ دیکھتے ہیں تو وہ 12 کی بجائے 11 چیزیں نکلتی ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں، وہ میں نے دیکھا تو وہ 11 تھی، 12 نہیں نکلی. تو اب بیچنے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی الزام نہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ چیز اٹھانے سے پہلے کیا کرتے، اس کو گن کر گھر لاتے. جب آپ نے گنے بغیر ایک چیز اٹھا لی تو پھر آپ کا اختیار اسے واپس کرنے کا ختم ہو گیا. تو یہاں پر بھی یہی چیز کہی جا رہی ہے کہ البیعان خرید و فروخت کرنے والے بالخیاری اختیار کے ساتھ ہیں، یعنی ان کو اختیار ہے ما لم یتفرقا جب تک وہ دونوں جدا نہ ہوں. اور تفرق کا کیا مطلب ہے؟ تفرق کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ ہونا، اور یہاں تفرق سے مراد جسمانی طور پر الگ ہونا. اب بعض اوقات خرید و فروخت ٹیلی فون پر ہو رہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی اگر کوئی لمٹ مقرر کر دی جائے کہ اتنے دن تک یہ سودا ہوگا، تو جو سودے کی مدت ہے اس وقت تک اختیار ہے کہ وہ سودا واپس کر دیں یا لیں یا نہ لیں. لیکن اگر وہ مدت ختم ہو گئی، یعنی تفرق مکان کا بھی ہے اور زمان کا بھی ہے. یعنی مکان کا تفرق کیا ہے کہ جگہ چھوڑ دیں، اور زمان کا کیا ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے. اسی میں وہ گارنٹی کی بات آ جاتی ہے کہ بعض اوقات آپ اپنے کسٹمر کو گارنٹی دیتے ہیں 1 سال کی، تو سال کے اندر آپ اس سودے کی یا اس کموڈٹی کی نفع نقصان یا کمی بیشی کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ وہ چیز پراپرلی ورک کرتی ہے یا نہیں. البیعان بالخیار خرید و فروخت کرنے والے اختیار رکھتے ہیں ما لم یتفرقا جب تک کہ وہ الگ الگ نہ ہو جائیں، یعنی اس سودے کو واپس کرنے کا، پیسے واپس لینے کا، اور اسی طرح دکاندار بھی سودا دے کر واپس لے لینے کا کہ نہیں میں نہیں دینا چاہتا. او قال حتی یتفرقا فان صدقا پھر اگر وہ دونوں سچ کہیں گے، وبینا اور بیان کر دیں گے. کیا بیان کر دیں گے؟ اس سودے کے اندر یا چیز کے اندر جو کمی بیشی ہوگی، کوئی عیب اور نقص ہوگا، بورک لہما فی بیعہما تو برکت دی جائے گی ان دونوں کی تجارت میں. وان کتما اور اگر انہوں نے چھپایا، وکذبا اور جھوٹ بولا، محقت مٹا دی جائے گی، برکت بیعہما ان کی تجارت کی برکت. یعنی جو تجارت جتنی کھری، صاف ستھری، حقیقت پر، سچائی پر مبنی ہوگی، اتنی ہی فلرش کرے گی. باب بیع الخلط من التمر بیع بیچنا، الخلط ملا جلا، من التمر کھجور میں سے، ملی جلی کھجوریں بیچنا. ہمارے ہاں جیسے ٹماٹر ہوتے ہیں تو کچھ اچھے ہیں کچھ خراب ہیں، اور ملا جلا کے ان کو بیچ دیا جاتا ہے. حدثنا ابو نعیم حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمہ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال
کننا نرزق تمر الجمع، کننا تھے ہم، نرزق دیے جاتے، تمر الجمع ملی جلی کھجوریں، وہ اور وہ الخلط ملی جلی ہیں، من التمر کھجوروں میں سے، یعنی ہمارے پاس جب کھجور آتی تھی تو ملی جلی ہوتی تھی. وَكُنَّا نَبِيعُ السَّاعَيْنِ بِسَاعٍ، اور ہم بیچ ڈالتے تھے 2 سا کو 1 سا کے بدلے، یعنی کھجور کو کھجور کے بدلے بیچتے تھے. کس طرح کہ ملی جلی ایسی کھجوریں جس میں اچھی اور بری دونوں شامل تھی، وہ دگنی دے کر 1 گنا صاف لے لیتے تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ساعین بساعن، اس کی اجازت نہیں، یعنی 2 سا 1 سا کے بدلے نہیں دیے جا سکتے. ولا درہمین بدرہم، اور نہ ہی 2 درہم کے بدلے 1 درہم. ایسا کیوں کیا گیا؟ حالانکہ عقل کو تو یہ بات لگتی ہے کہ ایک مال ناقص ہے اور وہ زیادہ مقدار میں ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اچھا ہے وہ کم مقدار میں ہے، وہ لے لیا جائے. تو یہ اس لیے روکا گیا کہ اس سے ربا کا دروازہ کھلتا ہے، یعنی سود کا دروازہ کھلتا ہے. اس لیے سد ذریعہ کے طور پر اس چیز کو روک دیا گیا کہ ایسا نہ کیا جائے، یعنی برابر کی چیز ہو. ہاں اگر کیش کے بدلے میں ہو کہ ایک صاف کھجور ہے اور وہ مہنگی بیچی جا رہی ہے اور ملی جلی جو ہے وہ سستی بیچی جا رہی ہیں، تو اس طرح تو خرید و فروخت ہو سکتی ہے. لیکن اگر جنس کے بدلے جنس دی جا رہی ہے تو پھر اس میں اس طرح کی کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے. باب ما قیل فی اللحام والجزاری، لحام لحم سے ہے، لحم گوشت کو کہتے ہیں، گوشت بیچنے والے، والجزار اور قصاب کا بیان، یعنی کیا یہ پیشہ درست ہے؟ حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی حدثنا الاعمش قال حدثني شقیق عن ابی مسعود قال جاء رجل من الانصار یکنى ابا شعیب، کہتے ہیں کہ ایک شخص انصار میں سے آیا جس کی کنیت ابو شعیب تھی. فقال لغلام له قصاب، تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا جو کہ قصاب تھا، اجعل لی طعاما یکفی 5، بناؤ میرے لیے کھانا جو 5 کو کافی ہو. فانی اريد ان ادعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کروں. خامس 5، جو 5 میں سے ایک ہیں. لفظی ترجمہ یوں ہوگا، خامس 5واں، 5 5 کا 5 کا 5واں ہے، یعنی 5 لوگ بلانا چاہتا ہوں جس میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. فإني قد عرفت في وجهه الجوع، کیونکہ میں نے آپ کے چہرے پر بھوک ملاحظہ کی ہے. فدعاهم، تو انہوں نے ان کو بلا لیا. فجاء معهم رجل، تو ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی آ گیا، یعنی اس شخص نے، ابو شعیب نے 5 لوگوں کی دعوت کی. تو چھٹا پاس ایسے سن رہا ہوگا تو وہ بھی ساتھ چل پڑا، بیچارہ ضرورت مند ہوگا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا، بے شک یہ، قد تبعنا، اس نے ہمارا پیچھا کیا ہے، ہم اسے ساتھ لے کر نہیں آئے، یہ ہمارے پیچھے چل دیا ہے. فإن شئت ان تأذن له، اگر تم چاہو تو اسے اجازت دے دو. وإن شئت ان يرجع، اور اگر تم چاہو کہ لوٹ جائے، رجع، تو یہ لوٹ جائے گا. فقال، تو اس شخص نے کہا، لا، نہیں، بل قد اذنت له، میں نے اس کو اجازت دے دی. یہاں قصہ تو کچھ اور ہے، لیکن امام بخاری جس باب کے نیچے اس کو لائے ہیں وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ قصاب کا کام جو ہے یا پیشہ جو ہے گوشت بیچنے کا، یہ ایک جائز پیشہ ہے، کیونکہ اگر یہ ناجائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو قبول نہ فرماتے. باب ما يمحق الكذب والکتمان فی البیع، جو مٹا دیتی ہے جھوٹ اور چھپانا تجارت کی برکت کو، یعنی تجارت میں جھوٹ بولنا اور عیب چھپانا جو ہے یہ نقصان دہ ہے، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اور برکت کس طرح ختم ہو جاتی؟ مثال کے طور پر ایک شخص اگر وقتی طور پر جھوٹ بول کر یا دھوکے کے ساتھ کوئی چیز بیچ کر منافع کما لیتا ہے تو اس کا اعتبار اٹھ جائے گا، اور یعنی شروع میں، ابتدا میں اگر اس کے فریب سے بہت سے گاہک آ بھی گئے تو بالآخر وہ آنے سے انکار کر دیں گے اور کم ہو جائیں گے. پھر کوئی اکا دکا ہی اس کے دھوکے اور فریب میں آئے گا جو اس کے فریب کو نہ جانتا ہوگا، لیکن جس شخص کو اس کا فریب پتہ چل گیا پھر وہ دوبارہ اس کے فریب میں نہیں آئے گا. اس طرح دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے اور آخرت کا تو ہے ہی ہے. حدثنا بدل بن المحبر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا
محقت برکت بیعہما، حدیث گزر چکی ہے، مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک جدا نہ ہو جائیں، پھر اگر وہ دونوں سچ بولیں گے اور جو عیب ہو بیان کریں گے تو ان کو اس بیع میں برکت ہوگی، اور اگر چھپائیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو بیع میں برکت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ باب آکل الربا، سود کھانے والا، و شاہدی اور اس کا گواہ، و کاتبی اور اس کا لکھنے والا، وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہ وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما یقوم، جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آپ لوگ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں۔ یعنی جس طرح کسی شخص پر جن کا سایہ ہو یا پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا ہو تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اسی طرح سود خوار شخص بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے اندر بھی وہی مجنونانہ احساسات اور سوچ ہوتی ہے، وہ سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ہوتا ہے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر عن شعبہ عن منصور عن ابی الضحى عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما نزلت آخر البقرۃ، جب اترا آخری حصہ سورۃ البقرہ کا، یعنی نازل ہوا، قرأہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم فی المسجد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات لوگوں کو مسجد میں پڑھ کے سنائی۔ ثم حرم التجارۃ فی الخمر، پھر آپ نے شراب کی تجارت کو بھی حرام قرار دے دیا۔ یعنی عموماً طریقہ کار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی، کاتبین وحی کو بلاتے اور ان کو لکھوا دیتے اور پھر ضرورت کے مطابق اس کو سیکھتے سکھاتے۔ لیکن حرمت ربا پر آیات اتنی اہم تھی کہ جب یہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر لوگوں کو پڑھ کر سنائی تاکہ وہ اس کی حرمت کو اچھی طرح جان لیں، اور نہ صرف یہ کہ سود کے بارے میں بلکہ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شراب کے بارے میں جو حرمت تھی اس کی خرید و فروخت کی وہ بھی دہرا دی۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا جریر بن حازم حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت اللیلۃ رجلین، میں نے رات دو شخص دیکھے، اتیانی جو میرے پاس آئے، فاخرجانی الی ارض مقدسۃ، پھر لے گئے مجھ کو ایک پاک زمین کی طرف، فانطلقنا تو ہم چل دیے، حتی اتینا یہاں تک کہ ہم آئے، علی نہر ایک نہر پر، من دم خون کی، فیہ رجل قائم جس میں ایک شخص کھڑا تھا، وعلی وسط النہر رجل بین یدیہ حجارۃ، اور نہر کے بیچ میں ایک اور شخص تھا جس کے سامنے پتھر رکھے تھے، فاقبل الرجل تو آگے بڑھا وہ شخص، الذی فی النہر جو نہر میں تھا، فاذا اراد الرجل جب ارادہ کیا اس شخص نے، ان یخرج کہ نکل جائے، رما الرجل تو مارا اس شخص نے، بحجر پتھر کے ساتھ، یعنی جو کنارے پر تھا، من الحجارت پتھروں میں سے، فی فیہ اس کے منہ میں، فردہ تو پھر پھیر دیا اس کو، حیث کانا جہاں وہ تھا، فجعل کلما جاء پھر جب کبھی وہ چاہتا، لیخرج کہ نکلے، رما فی فیہ بحجر تو وہ اس کے منہ پر پتھر مارتا، فیرجع کما کانا تو وہ وہیں لوٹ جاتا جہاں تھا، فقلت ما ھذا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فقال تو اس نے کہا، الذی رأیتہ فی النہر وہ شخص کہ جسے تم نے نہر کے اندر دیکھا، آکل الربا سود کھانے والا تھا۔ قصہ کیا ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے، یہ رجلین جو ہیں دو فرشتے ہیں، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پاک زمین کی طرف لے گئے، اور یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ معراج ہی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ معراج کے موقع پر آپ کو یہ دکھایا گیا تھا، اور جب جنت اور جہنم کا نظارہ دکھایا گیا تو بہت سے لوگوں کو جنت میں اور کچھ کو جہنم کے اندر دکھایا گیا، اور جہنم والوں میں سے ایک شخص کو دکھایا گیا جو خون کی نہر میں کھڑا تھا اور اس کے آگے پتھر رکھے ہوئے تھے، اور دوسرا شخص کنارے پر تھا۔ تو کنارے والا فرشتہ ہوگا کہ جو نہر کے اندر والے شخص کو عذاب دے رہا تھا۔ عذاب کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اس کے اوپر پتھر مارتا جب بھی وہ شخص اس نہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا، اور ظاہر ہے کہ اس کے تعفن اور گندگی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اس کے اندر ٹھہرنا جو ہے، یعنی آپ تصور میں بھی لائیں، یعنی خون تو دیکھ کے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، تو وہ شخص جو اس کے اندر کھڑا، اس کی اسمیل سے اور اس کی تکلیف جو تھی وہ ناقابل برداشت ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص کو خون کی نہر سے عذاب کیوں دیا جا رہا تھا؟
تو بات یہ ہے کہ جو شخص سود لیتا ہے وہ لوگوں کا خون چوستا ہے ایک طرح سے. اور مال جو ہوتا ہے یہ انسانی سوسائٹی کے اندر اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا کہ جسم کے اندر خون اہمیت رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ جسم کے جس حصے کو بھی خون کی سپلائی نہ ہو وہ حصہ نم ہونے لگتا ہے، سونے لگتا ہے، اپنا فنکشن چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح معاشرے کے اندر جہاں پر مال نہ ہو، جس حصے تک مال سرکولیٹ نہ کرے، وہ حصہ بھی فنکشنری نہیں رہتا اور اس میں بھی طرح طرح کی پھر خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر سود خار چونکہ سارے معاشرے کا جو پیسہ ہے اسے ایک جگہ جمع کرتا چلا جاتا ہے، اس لیے اس سے تشبیہ دی گئی اور آخرت میں اس کی سزا بھی ویسی ہی دی گئی. باب موکل الربا لقول اللہ تعالی، موکل کھلانے والا، آکل کھانے والا، موکل کھلانے والا. الربا سود، سود کھلانے والا، لقول اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین جو کچھ باقی ہے سود میں سے اگر تم مومن ہو. یعنی جو سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو. الی قولہ وہم لا یظلمون، یعنی وہ آیت آخر تک پڑھ جائیں جہاں آخر میں آتا ہے کہ اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا یا وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں، هذه آخر آیت نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آخری آیت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. یعنی کھانے والے کی بات تو پیچھے ہوگی، کھلانے والے کا قرآن سے دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ اس آیت سے ملتی ہے. اور حدیث ہے پھر واضح طور پر، حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن عون ابن ابی جحیفہ قال رأیت ابی اشترى عبدا حجاما، کہ میرے والد نے ایک غلام خریدا جو کہ حجام تھا، پشنے لگانے والا. یہاں پر بیچ میں کچھ مسنگ ہے جس کا معنی یہ ہے، یعنی الفاظ میں نہیں، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ اور جگہوں پر یہ تفصیل کے ساتھ آئی ہے بات. تو انہوں نے کیا کیا، اس غلام کے جو حجامت کے ہتھیار تھے وہ توڑ دی. حجامت سے مراد سر موننے والی حجامت نہیں جو اردو میں ہے، بلکہ وہ خاص طور پہ پشنے لگانے والے. تو انہوں نے وہ توڑ دیے ہتھیار اس کے کہ یہ پیشہ نہ کر سکے. فسألتہ، میں نے اس سے پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اس کے ہتھیار کیوں توڑے. فقال، تو انہوں نے کہا، نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، کس سے؟ ان ثمن الکلب، کتے کی قیمت سے، یعنی کتا خریدنا بیچنا جو ہے منع ہے، اس کے پیسے نہیں لینے چاہیے. وثمن الدم، اور خون کی قیمت لینے سے. ونہا عن الواشمۃ، اور روکا ہے گوندنے سے، والموشومۃ، اور گندوانے سے. یہ گودنا اور گدوانا کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی جس طرح پچنے لگوانے والی کی سوئی ہوتی ہے نا، تو وہ سوئیوں کے ساتھ جسم کے اندر وہ نشان ڈالتے ہیں، تو پھر جب وہ خون نکلنے لگتا ہے تو اس پہ نیل یا کوئی رنگ ڈالتے ہیں جس سے وہ ویسے ہی پھول بوٹے بن جاتے ہیں. وہ پیٹرن جو مختلف طرح کے بناتے ہیں، ہر جگہ ہی ہر ملک میں مختلف انداز ہیں. بعض لوگ لکھتے ہیں، بعض اوقات پھول بناتے ہیں، نقش و نگار بناتے ہیں. تو اس چیز سے منع کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی جسم کے اندر کوئی بھی مستقل چینج جو ہے فطرت سے ہٹا ہوا وہ ناپسندیدہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جسم کو ایک ہموار، خوبصورت، صاف ستھری چیز بنایا. مثلا آپ مہندی لگاتے ہیں زیب و زینت کے لیے تو اس کی اجازت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لگائی جاتی تھی. بلکہ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جس میں آپ نے ایک عورت سے پوچھا بھی کہ اس کے ہاتھ پہ کچھ ہے کیوں نہیں. تو کوئی بھی چیز جو ٹیمپریریلی لگائی گئی ہو اس کی تو اجازت ہے، مگر کوئی بھی ایسا کام کہ جس میں اللہ کی اصل تخلیق بدل جائے اس سے منع کیا گیا. تو گدوانا جو ہے، ایسے نقش و نگار جو مستقل ہوں ان سے آپ نے روکا ہے. تو اس لیے انہوں نے اس کا ہتھیار توڑ ڈالا تھا. وآکل الربا وموکلہ، اور سود کھانے والے سے اور سود کھلانے والے سے، یعنی منع کیا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے. ولعن المصورہ، اور تصویر بنانے والے پر لعنت کی. یعنی جاندار کی تصویر مراد ہے، بے جان کی نان لیونگ تھنگس کی منع نہیں ہے، جس کی آگے مزید وضاحت ہوگی. باب یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو یا مٹا دینا چاہتا ہے. ویربی الصدقات، اور نشو نما دیتا ہے صدقات کو. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب قال ابن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکہ. الحلف قسم، قسم کھا کے کیا ہوتا ہے؟ منفقۃ بیچنے والا ہے، للسلعۃ سودے کو. یعنی جھوٹی قسم کے ذریعے سودا تو بک جاتا ہے لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ممحقۃ للبرکہ،
برکت کو مٹانے والی ہوتی. جھوٹی قسم سودا بیچنے والی لیکن برکت مٹانے والی ہوتی ہے. باب ما یکرہ من الحلف فی البیع، خرید و فروخت میں قسمیں کھانے کو ناپسند کیا گیا، منع کیا گیا. حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هشام اخبرنا العوام عن ابراہیم ابن عبد الرحمن عن عبد اللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ ان رجلا اقام سلعة وهو فی السوق، ان رجلا کہ ایک شخص نے اقام رکھا سلعة سودا، وهو فی السوق اور وہ بازار میں تھا، یعنی ایک شخص نے بازار میں لا کر اپنا سودا رکھا. فحلف باللہ تو اللہ کی قسم کھائی. کس بات پر کھائی؟ لقد آتا بها ما لم يعطي، کہ فلاں مجھے اتنا دیتا تھا جو اس نے نہیں دیا. لیوقع فیہا رجلا من المسلمین، تاکہ دھوکہ دے اس کے ذریعے ایک مسلمان شخص کو. فنزلت، تو اس وقت کی آیت اتری، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. سورۃ آل عمران کی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور قسموں کے بدل تھوڑا مال لیتے ہیں یا تھوڑا کماتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو. یہاں پر آپ یہ بات دیکھیں کہ عموماً تجارت میں، خرید و فروخت میں دھوکہ دہی کا رجحان بہت ہوتا ہے تاکہ دوسرے شخص کو بے وقوف بنا کر اس سے مفاد حاصل کیا جا سکے. اس چیز سے روکا گیا. اور عموماً دکاندار کس قسم کا دھوکہ دیتے ہیں؟ ایک جس کو بیچ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے لینا تو لے لیں، مجھے تو فلاں شخص سے اتنا ملتا تھا تو میں نے اتنے پہ بھی اس کو نہیں دیا، تو آپ کیا بات کرتے ہیں کہ اتنے پہ آپ کو دے دیا جائے. تو جو شخص جھوٹ موٹ میں اس قسم کے دعوے کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی شدید وعید نازل کی ہے کہ جو اللہ کے عہد اور قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اب آپ ان ساری باتوں کو پڑھ کر یہ دیکھیں کہ یہ سراسر معاملات سے متعلق چیزیں ہیں. انسان کا انسان کے ساتھ اچھا معاملہ نہ ہونا ہے لیکن سزا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. کیوں؟ آپ کہیں گے بڑے ظالم ہے اللہ تعالیٰ. نہیں، ظالم نہیں ہے، بڑے مہربان ہیں. اس لیے کہ وہ ہر ایک کا بھلا چاہتے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی شخص کسی کے ہاتھوں لٹ جائے یا نقصان اٹھائے یا پریشانی اٹھائے. وہ انسانوں کو پابند کرتے ہیں کہ انسانوں کے خیر خواہ رہیں، یعنی انسان کے لیے بھلائی کرنے والا ہو. کیونکہ اصل معاملہ تو انسان کا انسان کے ساتھ ہے نا. اگر انسان انسانوں کے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو معاشرے سے امن و چین اور سکون اٹھ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. تو اسلام کا اصل معنی ہی امن و آشتی پیدا کرنا ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب انسان کا حق ادا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. باب ما قیل فی الصواغ. صواغ کہتے ہیں سنار کو، ڈھالنے والا. صاغ، صیغہ بھی اسی سے ہے، ڈھالنا، مختلف شیپ بدلنا. ما قیل فی الصواغ، سنار کے بارے میں جو کچھ کہا گیا. وقال طاؤس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یختلا خلاها، یہ پیچھے آپ حدیث پڑھ چکے ہیں مکہ کی گھاس کے بارے میں کہ اس کی گھاس نہ کاٹی جائے. وقال العباس، اور حضرت عباس کہتے ہیں، الا الازخر. وہ حدیث بھی یاد ہے کہ جب آپ اس کو منع کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے سناروں کے کام آتی ہے اور ساتھ ہی ہمارے مردوں کے لیے خوشبو کا کام کرتی ہے، تو آپ نے اس کے لیے اجازت دی تھی. فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ، تو وہ ان کے سناروں کے لیے ہے، وہ بیوتہم، اور ان کے گھروں کے لیے. گھروں کے لیے کس طرح؟ جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ڈرائی فلاورز کو ایک فریشنر کے طور پر رکھا جاتا ہے، تو ان کے ہاں بھی اس گھاس کو فریشنر کے طور پر ایک طرح سے استعمال کیا جاتا تھا. بعض اوقات مٹی میں مکس کر کے دیواروں کو لیپ دیا جاتا تھا تاکہ اس سے خوشبو آتی رہے. فقال الا الازخر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ازخر جو گھاس ہے اسے تم کاٹ سکتے ہو، یعنی مکہ میں بھی. مکہ چونکہ حرم ہے، اس کی کوئی بھی چیز خراب کرنا یا اسے توڑنا یا کاٹنا یا اس کے جانور کو بھگانا، خوف زدہ کرنا، یہ سب چیزیں منع ہے. وہاں ہر چیز کی حرمت ہے، انسان اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق کی. حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي رضي الله عنهما اخبره ان علي عليه السلام قال كانت لي شارف. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا ایک اونٹ تھا، من نصیبی من المغنم، میرے مال غنیمت کے حصے میں سے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعطانی شارفا، مجھے ایک اونٹ دیا، من الخمس، خمس میں سے.
خمس وہ پانچواں حصہ جو اقربا کے لیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی طرف اشارہ ہے. فلما اردت ان ابتنی بفاطمہ علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب میں نے ارادہ کیا کہ میں نکاح کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے ساتھ، باعت رجلا، تو میں نے ایک شخص سے طے کیا، سواغن جو کہ سنار تھا، من بنی قینقاع، بنو قینقاع کا تھا. یہ کس کا قبیلہ ہے؟ یہودیوں کا. یعنی یہودیوں کے قبیلے کے ایک یہودی سنار سے میں نے طے کر لیا ان یرتحل معی، کہ وہ میرے ساتھ چلے گا. فنأتی بإذخر، تو ہم اذخر توڑنے کے لیے آئیں گے. اردت ان ابیعہ من السواغین، تو میں نے چاہا کہ میں اسے بیچ ڈالوں سناروں کے ہاتھ. واستعین بہ فی ولیمۃ عرسی، اور میں مدد حاصل کروں اپنے شادی کے ولیمے میں. مراد یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاطمہ سے نکاح کیا تو رخصتی کے بعد جب ولیمہ کرنا چاہا تو ولیمے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ وہ کسی سنار کو ساتھ لے کر باہر جائیں گے، وہاں پر وہ گھاس کاٹ کے لائیں گے، اسے بیچیں گے اور پھر خود پیسے کما کر ولیمے کی دعوت کا انتظام کریں گے. واقعے کا ایک حصہ یہاں پر بتایا گیا، پورا واقعہ نہیں. امام بخاری یہ واقعہ اس لیے لائے ہیں تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ سنار کا پیشہ جو ہے یا سنار کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز ہے. حدثنا اسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم مکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام قرار دیا. ولم تحل لأحد قبلی ولا لأحد بعدی، تو وہ مجھ سے پہلے اور مجھ سے بعد کسی کے لیے حلال نہیں. وانما حلت لی ساعۃ من نہار، اور میرے لیے دن کی ایک گھڑی کو حلال کیا گیا. لا یختلی خلاها ولا یعدد شجرها، نہ اس کا گھاس کاٹا جائے گا اور نہ درخت تراشا جائے گا. ولا ینفر صیدها، اور نہ اس کا شکار بھگایا جائے گا. ولا یلتقط لقطتها، اور نہ اس کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گی. الا لمعرف، مگر پہچان کرانے والے کے لیے، یعنی اس کی اجازت ہے. وقال عباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں، الا الاذخر، سوائے اذخر کے، لساغتنا، ہمارے سناروں کے لیے، ولسقف بیوتنا، اور ہمارے مکانوں کی چھتوں کے لیے. فقال الا الاذخر، تو آپ نے فرمایا ہاں اذخر ٹھیک ہے. فقال اکرمہ هل تدری ما ينفر صیدها، اکرمہ کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ شکار کا بھگانا کیا ہے؟ ہوا ان تنحیہ من الظل، اس کا معنی یہ ہے کہ تم سائے سے اس کو ہٹا دو. وتنزل مکانہ، اور خود اس کی جگہ جا بیٹھو. یعنی وہاں پر اس کی بھی اجازت نہیں کہ کسی درخت یا کسی مکان کی اوٹ میں اگر کوئی جانور پناہ لیے ہوئے ہے تو تم اس کو ششکار کے وہاں سے ہٹا کے خود وہاں آرام کرو. نہیں، وہاں پر ان کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے تمہارے ہیں. قال عبد الوهاب عن خالد لساغتنا وقبورنا، باب ذکر القین والحداد. قین کہتے ہیں لوہار کو، حداد بھی لوہار ہے، یعنی لوہاری کا پیشہ جو ہے کیا وہ جائز ہے، درست ہے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن عدی عن شعبہ عن سلیمان عن ابی الضحى عن مسروق عن خباب قال قلت قینا فی الجاہلیہ. خباب بن ارت کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں میں لوہاری کا کام کرتا تھا، لوہار تھا. وکان علی علی العاص بن وائل دین، اور میرے لیے عاص بن وائل کے ذمہ قرض تھا، یعنی عاص بن وائل نے مجھ سے قرض لے رکھا تھا. فأتیتہ اتقاضاہ، تو میں اس کے پاس آیا کہ میں اس قرض کا تقاضا کروں، یعنی مانگوں. قالا، کہنے لگا، لا اعطیک، میں نہیں دوں گا تجھ کو. حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے. یعنی وہ مسلمان ہو گئے تو کہنے لگا کہ چونکہ تم مسلمان ہو گئے اس لیے میں تمہارا قرضہ نہیں دوں گا، تم جب تک کفر نہ کرو، کفر کرو گے تو پیسہ واپس مل جائے گا. دیکھیں ذرا کیسی کیسی آزمائشیں تھیں. فقلت، میں نے کہا، لا اکفر، میں کبھی کفر نہیں کروں گا، حتی یمیتک اللہ، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو موت دے، ثم تبعث، پھر تو مرنے کے بعد اٹھایا جائے، یعنی قیامت تک میں کبھی کفر نہیں کروں گا. قال دعنی حتی اموت و ابعث، کہنے لگا اچھا چھوڑو مجھ کو کہ میں مر جاؤں اور پھر اٹھایا جاؤں. فسأوتا مالا و ولدا، تو اس وقت بھی مجھے مال اور اولاد مل جائے گی، یعنی اگر میں مر گیا اور مر کے اٹھایا گیا تو بھی میرے لیے بہت کچھ ہے. فاقضیک، تو اس وقت پھر میں تیرا قرضہ واپس کر دوں گا، یعنی اس کا ایک طرح سے مذاق اڑا رہا. فنزلت، تو یہ آیت اتری، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے. وقال، اور کہتا ہے، لأوتین مالا و ولدا، کہ میں مال و اولاد دیا جاؤں گا. اطلع الغیبہ، کیا وہ مطلع ہوا غیب پر، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان کے پاس کوئی وعدہ لے رکھا ہے. کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا
کہ وہ قیامت کے دن اٹھنے کے بعد بہت کچھ دیا جائے گا. اسی لیے کبھی یہ کہنا نہیں چاہیے کہ فلاں شخص تو لازمی جنت میں جائے گا یا فلاں لازمی جہنم میں جائے گا. نہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطلع الغیب، کیا اسے غیب کی اطلاع ہو گئی کہ ایسا ہی ہوگا اس کے ساتھ. ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے اس نے. باب ذکر الخیاط، درزی کا بیان، یعنی درزی کا پیشہ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اصل میں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بار بار یہ جو باب لا رہے ہیں امام بخاری اور مختلف پیشوں کا ذکر کرنے کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی پیشہ ہوتا ہے اس میں دراصل کسی نہ کسی انسان کو ایک سروس پرووائڈ کی جاتی ہے، اس کی خدمت ہوتی ہے، اس کی مدد ہوتی ہے. اب مثلا کسی کا کپڑا سی دینا اس کی ایک طرح سے خدمت ہے، اس کی مدد ہے. تو کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ کسی کی خدمت کر کے اس سے پیسہ وصول کرے؟ کیا یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے؟ تو اخلاق اور تجارت کے اندر کون سی سرحدیں کہاں سے جا کے ملیں گی؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا یہ کسی کی ضرورت کو ایکسپلائٹ کرنا تو نہیں ہے؟ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو جائے گی؟ کہیں یہ پیشہ حرام تو نہیں ہو جائے گا؟ کیا یہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا تو نہیں شمار قرار دیا جائے گا؟ تو اس چیز کی طرف دراصل توجہ دلائے گی کہ ایسی بات نہیں ہے. ہر شخص جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس پر اجرت لے. کیونکہ اگر ہر شخص بلا معاوضہ کام کرتا چلا جائے دوسرے کا تو وہ اپنی ضروریات کہاں سے پورا کرے گا؟ حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ انه سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول ان خیاطا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعه، کہ ایک خیاط یا درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا. اب آپ نے چونکہ کھانا جا کھایا تو اس لیے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس کا پیشہ حلال تھا، جائز تھا، اس کی آمدنی درست تھی، اسی لیے آپ نے اس کی دعوت قبول فرمائی. قال انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک کہتے ہیں فذهبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بھی آپ کے ساتھ گیا، الى ذلك الطعام، اس کھانے پر، یعنی اس کھانے کی دعوت پر میں آپ کے شریک تھا. فقرب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبزا، تو اس شخص نے آپ کے قریب کی روٹی، ومرقا، اور شوربہ، فیہ دباء، اس شوربے میں کیا تھا؟ کدو تھا، وقدید، اور بھنا ہوا گوشت تھا. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یتتبع الدباء، کہ وہ تلاش کر رہے تھے کدو کو، من حوال القصعۃ، پیالے کے کناروں سے. قال فلم ازل احب الدباء من یومئذ، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر میں اس دن سے کدو سے محبت کرنے لگا. حدیث تو لائی گئی ہے خیاطی کپڑے سینے کے پیشے کے بارے میں، لیکن اور بھی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے غلام حضرت انس کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، جبکہ بلایا اس نے صرف کس کو تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ چونکہ حضرت انس جو تھے آپ کے خدمتگار تھے تو وہ بھی آپ کے ساتھ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ مہمان کے سامنے کھانا پیش کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ رکھ کے اسے کہیں اچھا کھا لو اور خود غائب ہو جائے انسان، یا خود اس کو آفر نہ کرے. نہیں، ایک طبعی حیا اور جھجک ہوتی ہے کسی دوسرے کے گھر سے کھانے کو، تو اس لیے میزبان کا فرض بنتا ہے کہ وہ مہمان کو اصرار کر کے کھلائے اور اس کی عزت افزائی کے طور پر وہ کھانا اس کے قریب کرے، آفر کرے، پیش کرے. اسی لیے آتا ہے فقرب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبزا ومرقا، اور نہ صرف یہ کہ روٹی آگے بڑھائی بلکہ سالن بھی آگے بڑھایا. اور پھر وہ سالن کی تفصیل آتی ہے کہ ویسے تو شوربہ تھا لیکن ایک طرح سے ویجیٹیبل اور میٹ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میٹ کی بجائے ویجیٹیبل کو پسند فرما رہے تھے اور کھا رہے تھے. ہمارے لیے بھی سنت یہی ہے. باب النساج، نساج کہتے ہیں جلاہے کو. جلاہے کا بیان، یعنی کہ جلاہا کا کام کرنا جو ہے کیا یہ جائز ہے؟ حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن ابی حازم قال سمعت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال جاءت امرأة ببردة، کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر لائی، بردہ. قال، تو وہ راوی کہتے ہیں اتدرون، تم جانتے ہو مل بردہ، تو کہ بردہ کیا ہوتی ہے؟ فقیل لہو، تو اس سے کہا گیا نعم، ہاں ہم کو پتا ہے. یہ شملۃ منسوجۃ فی حاشیتھا، وہ ایسی چادر ہے جو کناروں سے بنی ہوئی ہو، یعنی اس پہ کوئی کڑھائی وغیرہ ہو، جسے کہتے ہیں نا کنی یا کناری جس کی بنی ہوئی ہو، حاشیہ. قالت، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ انی نسجت ہذہ بیدی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی. اکسو، کہا کہ میں آپ کو پہناؤں، یعنی یہ میری ہاتھ کی بنی ہوئی چیز ہے اور آپ کو پہنانے کے لیے میں لائی ہوں. فاخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا. محتاجا الیہا، آپ اس کے ضرورت مند بھی تھے. فخرج الینا، تو آپ اس کو پہن کے ہماری طرف آئے. وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، تو آپ نے اوپر اوڑھنے کی بجائے اسے ازار کے طور پر، تیبند کے طور پر پہن لیا. فقال رجل من القوم، تو لوگوں میں سے ایک شخص بولا، اور یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے.
یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکسنی، ہاں مجھے پہنا دیجئے اس کو، یہ مجھے دے دیں. فقال، تو کہنے لگے، نعم، ٹھیک ہے، اوکے، لے لو. فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں بیٹھے. ثم رجع، پھر لوٹے. فتواہا، تو اسے طے کر کے اسے بھیج دیا. یعنی وہاں اس وقت تو بیٹھ گئے، یعنی وہ پہنے ہوئے ازار تھا، یہ تو نہیں کر سکتے اتار کے وہیں دے دیتے، اس لیے وہیں پر بیٹھ گئے. پھر جب گھر آئے تو گھر آ کر لپیٹ کے وہ چادر اس کو بھجوا دی. ثم ارسلها بها الیہ، پھر بھیج دیا اس کو اس شخص کی طرف. اور یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے تکلفی کتنی تھی کہ بلا تکلف مانگ لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برا نہیں منایا اور اس کو دے دیا. یعنی یہ محبت کی بات ہے نا، جس شخص کے ساتھ محبت ہو، یہ جس پر کوئی مان ہو، اسی کے ساتھ یہ کر سکتا ہے، ورنہ کسی اور کے ساتھ تو یہ نہیں کر سکتا. اسے پتا ہوگا میں مانگ کے تو دیکھوں پھر جواب کیا ملتا ہے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہترین اخلاق بھی سامنے آتا ہے کہ دوسرے کی خواہشات اور جذبات کا کس حد تک خیال رکھا کرتے تھے. فقال له القوم ما احسنت، لوگوں نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، ملامت کرنے لگے اس کو. سألتها اياه، تم نے آپ سے یہ چادر مانگ لی. لقد علمت انه لا يرد سائلا، تم کو پتا ہے اچھی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوالی کو لوٹاتے نہیں، خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے. فقال الرجل والله ما سألته، تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے مانگا نہیں اس کو، الا مگر اس لیے لتكون کفنی، کہ وہ چادر میرا کفن بن جائے یوم اموت، جس دن میں مروں. قال سہل، تو سہل کہتے ہیں فکانت کفنہ، کہ وہ چادر ان کا کفن بنی. یہ وہی عبد الرحمن بن عوف جن کا آپ نے پڑھا تھا کہ سعد بن ربیع کے ساتھ ان کی مواخات قائم ہوئی تھی، اور سعد بن ربیع نے اپنا آدھا گھر پیش کیا تھا، اپنی بیوی پیش کی تھی کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم نکاح کر لو، تو اس سے نہیں لی. میں یہاں کمپیریزن اس حدیث سے اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ اس سے آپ کو یہ پتا چلے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا یہ فعل کسی لالچ پر مبنی نہ تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چادر دیکھی تو دل پھسل گیا اور کہا کہ یہ میں ہی کیوں نہ پہن لوں. ایسی بات نہیں تھی، یعنی مال کی محبت کی وجہ سے وہ نہیں لی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہننے کی وجہ سے، اس برکت کے حصول کے لیے اور آپ سے محبت کے اظہار کے لیے اور اس قلبی تعلق اور لگن کی وجہ سے وہ چادر آپ نے لی تھی. سعد بن ربیع جو تھے وہ مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے اپنا آدھا گھر پیش کیا تھا، اور 2 بیویوں کے مالک تھے، اور ایک بیوی ان کو آفر کی تھی، لیکن یہ بھی نہیں کہا تھا کہ یہ ایک لے لو، کہا دونوں میں سے جس کو چاہو تم کہو اسے میں طلاق دے دیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ تمہارے گھر بار ہر چیز میں برکت ڈالے، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا رستہ بتاؤ. اور پھر اسی دن وہ بازار گئے اور شام کو اتنا سا نفع کما کے لے آئے کہ کچھ پنیر اور گھی ان کے پاس بھی تھا. خود کمائی کرنے والے تھے. اور عبد الرحمن بن عوف یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب کبھی کسی کام میں ہاتھ ڈالا اللہ نے بے پناہ برکت دی. ان امیر ترین لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے مال کے ساتھ اسلام کی بے پناہ خدمت کی تھی. حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جنگ تبوک کے موقع پر جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، یعنی دین کی مدد کی، وہ مثال آپ کے سامنے ہے. لیکن یہاں پر اصل معاملہ کچھ اور تھا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی بھی مال کا حصول لالچ کے بغیر اگر ہو تو وہ برا نہیں ہے. اصل چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ مال کی وہ محبت ہے جو انسان کو اندھا بنا دے اور اس کے اندر سے انسانیت کو چھین لے، یا وہ لالچ اور غرض کہ جو انسان سے خیر اور بھلائی کے جذبات مٹا کے رکھ دے. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ نساج کا پیشہ اس حدیث سے انہوں نے نکالا کہ وہ عورت جو تھی وہ یعنی بنائی کا کام کرتی تھی، سوت کاٹتی اور پھر اس سے کپڑا تیار کرتی تھی. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ عورت بھی کام کر سکتی ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے، اور اگر وہ خود کام کرتی ہے یا صلاحیت رکھتی ہے اور اس سے کچھ کماتی ہے یا خرچ کرتی ہے تو اس کے لیے باعث اجر ہے. باب النجار، نجار کا پیشہ یعنی بڑھائی کا پیشہ، کارپینٹر جسے آپ کہہ سکتے ہیں. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم قال اتى رجال سهل بن سعد، کچھ لوگ سہل بن سعد کے پاس آئے. یسألونہ عن المنبر، ان سے ممبر کے بارے میں پوچھنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کیا تھا، کیسا تھا. فقالت، انہوں نے کہا، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فلانۃ امرأۃ قد سماها سہل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کی طرف جس کا نام سہل نے لیا بھی تھا لیکن یہاں ذکر کرنا بھول گئے، ایک عورت کو پیغام بھیجا. کیا پیغام بھیجا؟ حالانکہ آپ کے آس پاس بہت سے صحابہ کرام مرد موجود تھے، لیکن آپ نے خاص طور پر ممبر کی تیاری کے لیے ایک عورت کو میسج بھجوایا. میسج کیا تھا؟ ان مری غلامک النجار، اپنے بڑھائی بیٹے سے کہو، یا ملولی آوادن، کہ میرے لیے کچھ لکڑیاں تیار کرے، اجلس علیہن، جن پر میں بیٹھوں، اذا کلمت الناس، جب میں لوگوں سے بات کروں. یعنی ایک سٹیج یا ممبر تیار کرے کہ جس پر بیٹھ کر میں لوگوں سے خطاب کر سکوں.
کیونکہ دن بدن صحابہ کرام کی تعداد زیادہ ہو گئی اور زمین پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر درس دینا یا تعلیم دینا جو تھا وہ کافی نہ تھا، اس لیے آپ نے اونچی لکڑیاں تیار کروائی، یعنی ممبر مراد ہے۔ تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خواتین کی کتنی اہمیت تھی۔ حالانکہ آپ چاہتے تو حضرت ابو بکر کو بھیجتے، جاؤ فلاں لڑکے سے جا کے کہہ دو وہ میرے لیے ممبر تیار کر کے بھیج دے، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کو پیغام بھیجنا دراصل اس کی عزت اور تکریم ہے، اس کو اہمیت، امپورٹنس دینا ہے کہ وہ بھی اس نیکی کے کام میں شریک ہو، کیونکہ ایک خیر اور بھلائی کے کام میں جتنے لوگ شریک ہوتے چلے جاتے ہیں ان سب کا اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا، تو اس عورت نے اپنے بچے کو کہا کہ وہ ایسا کرے۔ کہاں سے؟ من طرفاء الغابہ، غابہ کے جھاؤ سے۔ جھاؤ کا درخت ہوتا ہے ایک بہت بڑا درخت جس کے اندر پتوں کے ساتھ وہ جھال سی بھی لٹک رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ جی ٹی روڈ پہ لاہور جائیں تو راستے میں آپ نے بڑے بڑے درخت دیکھے ہوں گے جن کا پھیلاؤ بھی بہت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ان کے اوپر سے کچھ پرانے ہونے یا بڑے ہونے کی وجہ سے وہ شاخیں لٹک رہی ہوتی۔ تو پرانے جو درختوں کی لکڑی ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط اور بہترین ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، چوڑی بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا فرنیچر جو ہے وہ زیادہ عمدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے عام لکڑی کا نہیں بلکہ غابہ شام کی طرف ایک علاقے کا نام تھا جس کے درخت بہت مشہور تھے، تو اس خاص علاقے کی لکڑی سے وہ ممبر تیار کروایا۔ ثم جاء بها، پھر وہ بچہ اس کو لے آیا تیار کر کے، تو فارسلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بها، تو اس عورت نے بھجوایا اسے کس کی طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یعنی آپ نے عورت کو میسج بھیجا، عورت نے تیار کروایا، جب تیار ہو کے آ گیا پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج بھیجا اور وہ ممبر ان کی طرف ارسال کر دیا۔ فامر بها، تو آپ نے حکم دیا، فوضعت، تو وہ مسجد میں رکھ دیا گیا، فجلس علیہ، تو آپ اس پر بیٹھ گئے، یعنی اونچی جگہ تھی تو اس پر آپ بیٹھ کر پھر لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ تعلیم دینے والا اگر طالب علموں سے اوپر جگہ پر بیٹھا ہو تو اس میں حرج نہیں ہے، اور یہ سہولت کے لیے ہے، تعلیم ہی کے عمل کو زیادہ مفید بنانے کے لیے، کسی تکبر یا بڑائی کے اظہار کے لیے نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے اندر ایسی چیز رکھی جا سکتی ہے جس کا کام نماز کے علاوہ کچھ اور ہو۔ حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان امرأة من الانصار قالت لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ الا اجعل لك شيئا تقعد عليه۔ اب یہاں حدیث دوسری طرح بیان کی گئی ہے کہ انصار کی ایک عورت کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا اجعل لك شيئا، کیا میں آپ کے لیے ایک چیز نہ تیار کراؤں، تقعد علیہ، جس پر آپ بیٹھا کریں، فإن لي غلاما نجارا، کیونکہ میرا بیٹا جو ہے وہ بڑھئی ہے، قال ان شئتی، تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو ٹھیک ہے، فعملت له المنبر، تو اس عورت نے تیار کرایا آپ کے لیے ممبر۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور کی عورت جو تھی وہ ایک معاشرے کا عضو معطل نہ تھی، بلکہ معاشرتی معاملات کے اندر، فلاحی کاموں کے اندر شرکت کیا کرتی تھی اور اس کے لیے مشورے بھی دے رہی ہے۔ حالانکہ نماز مسجد میں 5 وقت کون پڑھتا ہے؟ مرد پڑھتے ہیں، عورتیں تو کم ہی پڑھتی ہیں، لیکن وہ خیال جو ایک عورت کو آیا وہ کسی اور کو نہیں آیا، اور آپ نے اس کا مشورہ قبول کیا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر تم بنوانا چاہتی ہو تو بنوا لو، اور پھر آپ نے اسی کو میسج بھیجا اور اس نے بنوایا۔ مجھ سے کل پرسوں کسی نے سوال کیا تھا کہ وہ وحی کیا ہوتی ہے جو کسی انسان کی طرف ہوتی ہے، اوحا یا القا کیا ہوتا ہے؟ یہی وحی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک کام کا خیال کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے توفیق ہو جاتی ہے انسان کو۔ کبھی آپ نے سوچا وہ توفیق کیوں ہوتی؟ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں نیکی نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آپ غائبانہ طور پر کسی کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کریں، نیکی کریں، نیک جذبات رکھیں، وہ ایک ایسا کیش ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس وقت آپ کو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، کوئی آپ کو اس کا صلہ نہیں ملا تو آپ کو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہیں، نیکی کبھی بے فائدہ نہیں ہوتی۔ آپ چھپ کر بھی 7 پردوں کے اندر رہ کے بھی نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی جزا مزید نیکی کی توفیق کی شکل میں دیتے ہیں، اور وہ کس طرح کہ آپ کے دل میں کوئی اور نیکی کا کام کرنے کا خیال ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنی زرخیز زمین ہوتی ہے اس سے اتنی ہی پھوٹتی چلی جاتی ہیں خیر اور بھلائی۔ ایک زمین ہوتی ہے اس پہ بمشکل سے کوئی چیز اگتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ جس پہ ایک چھینٹا ہی کافی ہوتا ہے پانی کا اور اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور وہ ڈھیروں سبزہ اگا لاتی ہے۔ تو اسی طرح جب انسان نیکی کرتا ہے تو انسان کے دل کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہوتی ہے،
نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، ایک قوت پیدا ہوتی، ایک لہر، ایک انرجی پیدا ہوتی. جب ایک اچھا کام آپ کرتے ہیں تو اس کا صلہ آپ کو جو سیٹسفیکشن کی شکل میں ملتا ہے وہ آپ سے کئی اور نیکیاں کروانے کے لیے آپ کو تیار کر دیتا ہے. اور پھر آپ کتنے بھی کام کرتے چلے جائیں، آپ نہ تھکتے ہیں اور نہ گھبراتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں. تو یہ وہ توفیق الہی ہے کہ جو انسان کو نصیب ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا کام جو ہوتا ہے انسان کی بڑی بڑی نیکیوں پہ بھاری ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس عورت نے مسجد کے اندر جو ایک ممبر بنوایا اس سے بے شمار لوگوں کو فائدہ پہنچا، اور پھر وہ ایک روایت چل پڑی، آج تک ہماری مسجدوں میں وہ ممبر موجود ہیں. تو ایک اچھی سنت کی ابتدا ہوئی اس عورت کے اس مشورے کی وجہ سے، اس خیال کی وجہ سے. تو اچھے خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں. اسی لیے ایک اچھی سوچ اور اچھی نیت پر بھی ثواب ہے، خواہ وہ چیز پریکٹیکلی نہ بھی ہو. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فلما کان یوم الجمعہ، تو جب جمعے کا دن آیا، قعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے، تشریف فرمائے. الذی صنع، جو تیار کیا گیا تھا، فصاحت النخلۃ، تو وہ کھجور کا درخت کا تنا جو تھا وہ چیخ پڑا، چیخ اٹھا، رو پڑا. التی کان یخطب عندها، جس کے پاس کھڑے ہو کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے. جلس ہو گیا. حتی کادت ان تنشق، اتنا رویا کہ لگتا تھا یہ تنا پھٹ پڑے گا. فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اتر آئے. حتی اخذہا، یہاں تک کہ اس کو پکڑا. فضمہا الیہ، اسے اپنے ساتھ چمٹایا. فجعلت تئن انین الصبی، تو وہ ایک بچے کی طرح سسکیاں لینے لگا. تئن انین الصبی، جس طرح بچہ سسکیاں لیتا ہے اس طرح وہ بلکنے لگا. تئن انین الصبی الذی یسکت، جس کو چپ کرانا پڑتا ہے. حتی استقرت، تو آپ اسے چپ کراتے رہے یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا. قالا، کہتے ہیں، بکت علی ما کانت تسمع من الذکر، کہ وہ کیوں رویا تھا، اس ذکر کی وجہ سے جو وہ تنا سنا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، جو وحی اترتی تھی اور جو اللہ تعالیٰ کا کلام اور جو اللہ کی باتیں اور دین کی باتیں اس پر پڑھی جاتی تھی، اس کی وجہ سے وہ رو رہا تھا. اس سے ایک بڑی اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جس جگہ پر، جس گھر میں، جس زمین پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ زمین بھی اس کی وجہ سے خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہے اس شخص کے لیے، اور اس کے لیے گواہ ہوتی ہے جو اس زمین پر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے. اسی طرح جو شخص جس زمین پر شر اور ظلم اور فساد کرتا ہے تو وہ زمین بھی اس کی حق میں بد دعائیں کرنے لگتی ہے اور اس سے پناہ مانگتی ہے کہ یا اللہ نجات دے ہمیں اس شخص سے. جیسے آپ جانتے ہیں نا کہ ان جمادات یا نان لیونگ تھنگس کے اندر بھی شعور کی ایک کیفیت احساس ہے، اسی لیے تو وہ خود بھی تسبیح کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. یعنی ان میں سے ہر ایک چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہی، اس کا انداز یا الفاظ یا خطاب کا رنگ کیا ہے. اسی طرح وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، جھکی ہوئی ہے. تو وہ جھکنا کیا ہے، کس شکل اور کس رنگ میں، ہماری نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، لیکن یہ سب چیزیں اپنے رب کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں. اگر ہم نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے، تنہا ہم ہی رہ جائیں گے، دھتکارے ہوئے پھر ہم ہی رہ جائیں گے، باقی سب تو اکٹھے ہیں جو اللہ کی اطاعت پر اکٹھے ہیں. تو قیامت کے دن جیسے زمین کے بارے میں آتا ہے نا کہ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی. کیوں؟ کیونکہ رب نے اس کو اس بات کا اوحی لها، اس کا اشارہ کیا ہوگا، وحی کی ہوگی، کہا ہوگا کہ ہاں اے زمین اٹھو اور بتاؤ تمہارے اوپر کیا کچھ ہوتا رہا. تو وہ دیواریں اور وہ زمین اور وہ آسمان اور وہ سب کچھ جو ہمیں دیکھتا ہے، کوئی بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، کوئی خیر و بھلائی کا کام کرتے ہوئے، وہ سب پھر ہمارے ہم نوا ہو جاتے ہیں اور وہ سب اس چیز سے خوش ہوتے ہیں. ایک تائید حاصل ہوتی ہے ماحول سے بھی انسان کو، جب اس ماحول کے اندر انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جب نافرمانی کا کام کرتا ہے تو وہ سب چیزیں جو ہے ایک طرح سے بد دعائیں کرتی ہیں اس شخص کے لیے جو ایسا شر اور فساد کا حامل ہو. باب شراء الامام الحوائج، امام کا حاجت کی ضرورت کی چیزیں خریدنا بنفس ہی، خود بنفس نفیس جسے کہہ سکتے ہیں آپ. یعنی کسی بڑے شخص کا، کسی امام کا، کسی لیڈر کا، کسی بادشاہ کا، کسی بڑی ہستی کا اپنے لیے خود خرید و فروخت کرنا، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، ایسا کرنا جائز ہے اور ایسا ہونا چاہیے. وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اشترى النبی صلی اللہ علیہ وسلم جملا،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا من عمر حضرت عمر سے، واشترى ابن عمر بنفسه، اور ابن عمر نے خریدا خود، وقال عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما، عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، جاء مشرک بغنم، ایک مشرک کچھ بکریاں لے کر آیا، فاشترى النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ شاۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی، واشترى من جابر بعیرا، اور حضرت جابر سے بھی ایک اونٹ آپ نے خریدا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوستوں سے بھی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف مشرکین یا غیر مسلم نان مسلم سے بھی تجارت کی جا سکتی ہے، یہ مراد۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ایک نبی تھے، رہنما تھے، امام الانبیاء تھے، کافروں کو بھی یہ اعتراض ہوتا تھا کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ وہ سپر ہیومن سمجھتے ہیں پھر کسی بھی بڑے انسان، اور عموماً آج بھی ہمارے ہاں یہی تصور پایا جاتا ہے کہ جو شخص بڑا ہو پھر وہ کوئی عام انسانوں جیسا کام نہ کرے، حالانکہ پیغمبر جتنے بھی بڑے ہوں بہرحال وہ انسان ہوتے ہیں، انسانی ضروریات ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ان ضروریات کو پورا کرنا کوئی بے عزتی کا کام نہیں ہوتا۔ یہ عزت بے عزتی کے معیار پیمانے ہم نے خود اپنے سے مقرر کر لیے اور خود ان کی پابندی شروع کر دی اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ طبعی اور فطری ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنا اگر جائز طریقے سے ہو تو وہ بھی ایک اجر و ثواب اور عبادت ہوتا ہے۔ حدثنا یوسف بن عیسیٰ حدثنا ابو معاویہ حدثنا الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اشترى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یہودی طعاما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کھانا خریدا بنصیحۃ ادھار کے ساتھ، یعنی ادھار، ورہنہ درعہ، اور گروی رکھی اس کے پاس اپنی زرہ، یعنی ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ کر اس سے ادھار جو گندم وغیرہ کچھ کھانے کی چیز لی، غلہ خریدا۔ تعامن یہاں پر بمانا غلہ ہے، کہا جاتا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت آپ کی جو زرہ تھی وہ گروی رکھی ہوئی تھی۔ پہلی بات تو یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، دوسری بات ہے کہ ادھار تک بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اگرچہ ادھار لینا کو پسندیدہ چیز نہیں، لیکن اگر کسی بڑے شخص کو بھی ایسی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور وہ اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کوئی بھی حلال طریقہ اختیار کرنا، یہ الگ بات ہے کہ وہ حلال تو ہے لیکن آپ کو اچھا نہیں لگتا تو اس کے ایک طبعی کراہت کی وجہ سے آپ شریعت کی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے، یا اسے جائز کو ناجائز نہیں قرار دے سکتے، یا اس کو برے معنی نہیں پہنا سکتے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ان کو حلال ہی سمجھنا چاہیے، ان کو حرام نہیں قرار دینا چاہیے، یا ان کے اندر بلا وجہ کی کراہت یا ناپسندیدگی نہیں ہونی چاہیے۔